یہ کلمہ طیبہ، شجر طیبہ، جڑیں زمین میں، شاخیں آسمانوں پر، تو اس کے اثرات نظر آتے ہیں ہمیں یا نظر آنے چاہیے ہمیں؟ شاید اب زیادہ مناسب ہے یہ بات کہ جو ہماری معیشت میں، ہمارے معاشرت میں، ہمارے سماج میں، ہماری اخلاقیات میں، ہمارے سیرت و کردار میں بھئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے پڑھا، تو جب ہم نے پڑھا تو ہم کسی قلعے میں داخل ہو گئے، ہم کسی حصار میں داخل ہو گئے اور ہم نے اپنے آپ کو جوڑ لیا۔ اللہ اکبر! کس سے؟ اس سے کہ جس کی نبوت یونیورسل ہے، جو شفیع المذنبین ہے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمام جو رسول آئے یا پیغمبر آئے اپنی اپنی قوموں کے لیے، لیکن اللہ فرما رہا ہے بات میری ہے، آپ فرما دیجئے کہ قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں جمیع انسانیت کے لیے، جمیع کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو آپ کا اسوہ، آپ کی تعلیمات، آپ کے احکام، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کا تعارف کون کروا رہا ہے؟ رسول اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ جو شجر طیبہ ہے، اس کی برکتیں، اس کے ثمرات ہمیں حاصل کرنے چاہیے۔ آپ تو خیر تمام انسانیت کے لیے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن پہلے مستحق تو ہم ہیں نا، کیونکہ ہم جوڑتے ہیں اپنے آپ کو، نسبت رکھتے ہیں ادھر، نسبت رکھتے ہیں۔ تو کیا ہم وہ ثمرات حاصل کر رہے ہیں اس رحمت سے؟ ارشاد۔ جی، آپ نے بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی، جو کہ اب برگ و بار کی بات ہے، ثمرات کی بات ہے، نتائج کی بات ہے، پھل کی بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جیسے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، جامع ترمذی میں روایت ہے، مؤمن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ اللہ اکبر! اب اس میں پوری زندگی آئے گی، عبادات بھی آئیں گی، معاملات بھی آئیں گے، اخلاقیات بھی آئیں گی، حقوق العباد بھی آئیں گے، گھر کی زندگی بھی آئے گی، معاشرت، معیشت، سیاست، عدالت، ریاست، حکومت، سب کچھ اس میں آئے گا۔ حدیث بتا رہی ہے کہ مؤمن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ اور ہم نے کئی مرتبہ اس کے ذیل میں بات اس پروگرام میں کی ہے، امتی کون ہوگا؟ جسے دیکھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جائے۔ صلی اللہ علیہ دو تین چار مثالیں لے لیتے ہیں اور ذرا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ برگ و بار آج امت کو دکھائی دے رہے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے ماہ رمضان کی تکمیل ہوئی اور ماہ رمضان میں مسجدوں کو بڑا آباد دیکھا۔ جی ہاں، میں دل سے ایک بات کرتا ہوں، شاید یہ مسجدیں آج شکوہ کر رہی ہوں گے اللہ کے سامنے، اللہ تیرے بندے 30 دن 30 راتیں آتے رہے، فرائض کیا، سنتیں کیا، نوافل بھی سینکڑوں انہوں نے پڑھ ڈالی، آج یہ تیرے بندے کہاں چلے گئے؟ جی، اور پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ بلال اذان کہو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا اہتمام کرو۔ جی، حضور فرماتے ہیں کہ بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان نماز کا فصل ہے۔ حضور فرماتے ہیں پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا، تفصیل ہمارے علم میں ہے، لیکن ہم ابھی اور آگے بات بھی کریں گے۔ پھر اس نماز کا ذکر میں کیوں کر رہا ہوں؟ نماز تو ایک اجتماعی عمل دیتی ہے نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز والی بات، یہاں مساوات بھی آتی ہے، یہاں اتحاد بھی آتا ہے، یہاں تعصبات پر تیشے چلانے کی بات آتی ہے، یہاں ایک امام کے پیچھے ڈسپلن میں کھڑے ہونے کی بات آتی ہے، شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہونے کی بات آتی ہے۔ اور جب اجتماعی طور پر نماز کا اہتمام ہوگا، باجماعت نماز کا اہتمام ہوگا، تو کسی کا چہرہ بھی انیس صاحب بتا رہا ہوگا پریشان ہے، کسی کا چہرہ بتا رہا ہوگا بھوکا ہے، تو پھر میرے ہاتھ جیب کی طرف بھی جائیں گے، اور قرآن اقیم الصلاۃ کے آگے وآتوا الزکوٰۃ بھی کہتا ہے، یہاں سے لے کر چلیں۔